اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات جو ہے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کو اپنے امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جتنے جو امت نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے اور 50 شہر عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ بابرکتوں کا مہینہ ہے، اس میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اس ماہ رمضان میں افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا سب سے افضل عمل انسان اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا یہ سب سے بڑا عمل جو ہے یہ رمضان میں کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت کہلاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 افراد نے ایک عہد کیا کہ ہم مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم رسول خدا کے لیے زحمت نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم تینوں چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مہمان نوازی مشکل نہ ہو جائے۔ تو ایک شخص نے بولا کہ زحمت جو ہے وہ کیسے ہم ان کے لیے نہیں بن سکتے، یعنی کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ دوسرا شخص بولا کہ ہم میں سے ایک جو شخص ہے وہ میں جو ہے وہ رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں، اور ایک شخص بولا کہ میں امام علی علیہ السلام کا اس طرح پھر مہمان بن جاتا ہوں، اور ایک شخص جو ہے وہ جو تیسرا شخص ہے وہ بولا تو میں پھر کس کا مہمان بنوں؟ تو پہلے والے شخص نے بولا کہ ہم تو ایک تو رسول خدا کا مہمان بن گیا، ایک امام علی علیہ السلام کا مہمان بن گیا، تو تم اللہ کے مہمان بن جاؤ، اور اللہ کے مہمان جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو اسی طرح یہ جب تینوں چلے گئے تو واپس جب آئے تو ان میں سے جو رسول خدا کا مہمان تھا اس نے آ کے اپنا جو ہے وہ حال سنایا اور کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے، انہوں نے مجھے کھجور کھلائی، انہوں نے مجھے دودھ دیا، انہوں نے میرا سونے کا اچھا انتظام کیا، اور مجھے جو ہے وہ صبح فجر کے لیے اٹھایا، میں نے نماز پڑھی۔ اسی طرح جو امام علی علیہ السلام کا جو مہمان تھا وہ بولا کہ بالکل ہو بہو جس طرح رسول خدا نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی مجھے کھجور ویسے ہی جیسے تم بول رہے ہو کھجور مجھے کھلائی، میرا سونے کا انتظام کیا، اور مجھے جو ہے وہ صبح نماز کے لیے اٹھایا، فجر کی نماز کے لیے۔ تو تیسرا شخص بولا میں تو اللہ تعالیٰ کے جو مہمان تھا میں تو ساری رات بھوکا رہا ہوں، نہ مجھے کوئی دودھ کا میرا نظام ہوا، نہ مجھے کھجور ملی، میں ساری رات بھوکا رہا ہوں صرف۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو جلال آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بولا جاؤ میرے حبیب کے پاس اور کہہ دو سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر، میرے بندے سے کہہ دو کہ اگر بھوک سے زیادہ مجھے کوئی عزیز ہوتی تو میں اپنے بندے کے لیے وہ پیش کر دیتا۔ شب معراج کے وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو بولا کہ 2 افراد جو ہیں میرے بہت زیادہ قریب ہیں، جو ایک تو سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو جو وہ میرے قریب ہوتا ہے، دوسرا جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ شخص میرے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اگر بھوک سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز عزیز ہوتی تو میں اپنے بندے کے لیے اس کو پیش کر دیتا، تو مجھے روزے سے جو ہے وہ بہت زیادہ انسان جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے روزے دے کر انسان کو اپنے طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک میں ہم ایسا ماہ رمضان گزاریں کہ ہم اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کر دیں،
اور ہم اپنے اندر ایسی اس ماہ مبارک میں تبدیلی لے کر آئیں کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اور اس ماہ مبارک میں ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کلام پاک کے جو ہے ہم تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو جو ہے ہم تلاوت کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتری کا جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ایک کام جو ہے کم از کم ہم ایک کام ہم کریں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔